بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے کچھ دن تراویح بھی ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروعات میں 3 دن تراویح فرمائی ہے۔ 3 دن یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے۔ جب 3 دن تراویح پڑھائی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھانا چھوڑ دی اور آپ نے کہا کہ اکیلی جا کے گھروں میں پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے تراویح پڑھائی ہے 1 مرتبہ، 3 دن پڑھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اکیلے منتشر ہو جاؤ اور اکیلے پڑھا کرو۔ تو جب بھی رمضان آتا تھا اس میں ہر صحابی تراویح پڑھتا تھا مگر اکیلے جماعت کے ساتھ نہیں۔ یہ وقت گزرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ایک دن رمضان مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے اس صحابی نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ 2-4 ٹولہ بنا کے تراویح پڑھ رہا ہے، کچھ یہاں پہ پڑھ رہا ہے، کچھ وہاں پہ، آپ نے سب کو متفرق دیکھا تو آپ نے بڑی تشویش کے ساتھ دیکھا کہ یہ ادھر پڑھ رہا ہے، یہ ادھر پڑھ رہا ہے، یہ ادھر پڑھ رہا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن ارشاد فرمایا کہ سب کو کہا کہ اب ہم 20 تراویح پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، ریگولر پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے۔ یہ حکم دیا۔ تو جب یہ حکم دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب چلے گئے حضرت عمر فاروق کے پاس اور کہا کہ آپ نے کہا صلاۃ پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے باجماعت، قرآن مجید اس میں پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ، اسی طرح 20 پڑھیں گے اور مسجد میں پڑھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کا طریقہ بھی یہ نہیں تھا۔ تو اے عمر فاروق آپ طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ نے کہا اے عمر فاروق آپ طریقے سے ہٹ گئے ہیں، اور آج کے نام نہاد وہابی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ عمر فاروق کا جو طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے 1 دن 2 دن تراویح پڑھائی ہے، 2-3 دن پڑھائی ہے، اس کے بعد آپ نے کہا منتشر ہو جاؤ اور اکیلے پڑھو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان خشیت، کہ مجھے ڈر ہے، ان یکتبا علیکم، کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے میں تمہیں پڑھا کر میں تمہیں کہتا ہوں کہ منتشر ہو جاؤ، اکیلے جا کے پڑھو، تاکہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یہ تم پر ضروری نہ ہو جائے۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے نا، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوگے، انکار کرو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ منتشر ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے بڑا پیارا انداز سے سمجھایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ خشیت، مجھے ڈر ہے، ان یکتبا علیکم، کہ تم پر کیا فرض کر دی جائے گی۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ فرض کر دی جائے گی۔ یہ فرض ہونا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے تھا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیج سکتا تھا کہ جا کر اس پر تراویح فرض کر دو۔ اس خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ خشیت ہو، اب کس چیز کا ڈر ہے؟ اب اگر ہم پڑھیں گے تو ہم پر فرض تو نہیں ہوگی نا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وحی کا آنا بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ صحابہ کرام کو بات سمجھ آ گئی۔ آپ نے کہا بالکل آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم تراویح پڑھیں گے، باجماعت پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، قرآن مجید اس میں پڑھیں گے۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ آج کے یہ جو وہابی حضرات ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کی مخالفت میں تقریر نہیں کی، مگر آج میں صرف ان میں سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے، سمجھانے کے لیے، نہ کہ کسی کو ہٹ کرنے کے لیے، نہ کہ کسی پر تنقید ہے، تنقید کسی پر نہیں ہے، صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب عمر فاروق نے اس انداز سے سمجھایا تو ان کو سمجھ آ گئی، اور یہ کہتے کہ نہیں اللہ کے نبی نے 8 پڑھائی ہے تو ہم 8 پڑھیں گے، 20 کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرا ان سے 1-2 سوال ہے
میں کہتا ہوں اگر تم کہتے کہ تراویح ہم نبی کی طرف پڑھ رہے ہیں تو تم 100% غلط ہو. کیوں غلط ہو؟ آپ مجھے بتاؤ، نبی مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. یہ وہابی حضرات تراویح کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ریگولر مسجد میں پڑھائی، مجھے حدیث ثابت کر دیں. پہلا سوال میرا کہ ریگولر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہو، مسجد میں پڑھائی ہو اور باقاعدہ 30 دن پڑھائی ہو یا 29 دن پڑھائی ہو، مجھے ثابت کر کے دکھا دیں. دوسرا، اللہ کے نبی نے آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں پڑھاتے ہیں اور پورا قرآن مجید اس میں کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. مجھے کوئی یہ ثابت کر کے دکھا دے، یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہو، باجماعت ہو، مسجد میں ہو اور اس میں پورا قرآن مجید ختم کیا ہو. یہ دکھا دیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مجھے یہ دکھا دیں کہ جیسے آپ 8 تراویح پورا مہینہ باجماعت ادا کرتے ہیں، اسی طرح مجھے حدیث میں دکھا دیں. تو جب آپ کو حدیث میں یہ نہیں ملتا 20 آپ کو ملے گی حضرت عمر فاروق کی وجہ سے، باجماعت نماز ملے گی عمر فاروق کی وجہ سے، قرآن کا ختم ہونا ملے گا عمر فاروق کی وجہ سے. اب یہ 1-2 چیزیں عمر فاروق کی لے رہے ہو اور 8 رکھتے نہیں لے رہے ہو کہ نہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہے. اب دیکھیں یہ تو غلط ہے نا، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جیسے میں ہوں مجھ سے محبت کرتے ہو، ایسے ہی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرو. اور اگر آپ کہتی ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتبار نہیں ہے اور ہم ان کی سنت کو نہیں لیتے، تو پھر یہ آدمی بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اب دیکھیں کئی موقعوں پر ایسے ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتیں اتری ہیں. آپ مجھے بتاؤ، اللہ کو پتا تھا نا، اللہ کو تو پتا نا کہ یہ آدمی غلط ہے، ٹھیک ہے. اگر عمر فاروق نعوذ باللہ غلط ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے قرآن مجید کو زینت نہ بناتے، ان کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتیں نہ اترتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلا موقع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین کا جب جنازہ پڑھانا چاہا، عمر فاروق نے منع کر دیا، یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھائیں، یا رسول اللہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں پڑھاؤں گا. آپ آگے ہوئے تو اللہ کے نبی پر قرآن مجید کی آیت آ گئی، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کہ اے نبی، آپ نے جس کا جنازہ پڑھایا اس کے لیے آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، 70 سے زیادہ کریں، ہم نے اس بندے کی بخشش نہیں کرنی. ایک دوسری بات فرمایا ولا تقم على القبر، کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی نہ ان کی قبر پر کھڑے نہ ان کے لیے نماز جنازہ پڑھانی ہے. اب یہ آیت کس کی وجہ سے آئی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے آئی ہے. اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے. تو لہٰذا اگر یہ آپ نے فرمایا کہ وما انا علیکم واصحابی، ٹھیک ہے، کہ میرے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو ہے نا وہ ہدایت ہے. یہ دین جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ نے آگے ہم کو سمجھایا. تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے ہمیں صحابہ کا واسطہ پڑتا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پڑتا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں میرے سامنے بیٹھے یہ ہدایت یافتہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا تھا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہ یقین والے لوگ ہیں، یہ باحیا لوگ ہیں، یہ اعتماد والے لوگ ہیں. اب میں اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ عمر فاروق کا فیصلہ غلط تھا، یہ عثمان غنی کی 2 اذانیں ٹھیک نہیں تھی، یہ علی المرتضیٰ کا یہ کام ٹھیک نہیں تھا؟ ہم نہیں اعتراض کر سکتے. ہم اعتراض کریں گے، ہم غلط کہیں گے، ہمارا ایمان جائے گا. تو جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے پر چلیں. باقی رمضان مبارک کی تراویح کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ عام دنوں میں آپ قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھیں گے نا، ایک لفظ، اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جب بندہ رمضان مبارک میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 گناہ سے بھی زیادہ درجات بلند کر دیتا ہے. یعنی کہ 10 نیکیاں جب قرآن مجید کو آپ رمضان میں پڑھو گے تو اس کی اور ثواب بڑی کر دیں گے. بلکہ پیر صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تحقیق کے مطابق فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ تراویح میں سننا یا تراویح میں سنانا، یعنی کہ امام تراویح سنا رہا ہے نا اور آپ سن رہے ہیں یا آپ سنا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو ایک لفظ پر 65,000 نیکی ملتی ہے. ایک لفظ پر 65,000 نیکی. الف لام میم، اب الف لام میم 3 لفظ ہوئے تو 65 اور 65 اور 65 کتنے ہوئے؟
195 نا، حساب بھی آپ کا کمزور ہے. 195,000 بنتے ہیں. 195 تین لفظوں کا 195,000 یعنی کہ 5 کم 2 لاکھ ثواب بندے کو مل جاتے ہیں، نیکیاں مل جاتی ہیں. تو تراویح کو عام نہ سمجھا کریں. تراویح بڑی بااعتماد عبادت ہے، بڑی خوبصورت عبادت ہے کہ جس میں بندے کو ایک صبر کا اور دین پر تھوڑی سی مشقت ہے تاکہ پتہ چلے کہ دین یہ محبت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ بھی آیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی اللہ جوان فوجوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین یہ جو کورونا کی وبا ہے اللہ سے ملک پاکستان اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین خصوصاً بالخصوص حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرما، تمام کی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین.